یعنی رات عبادتوں میں گزرتی تھی، کم آرام ہوتا تھا۔ ادھر تو ایسے بھی کئی لوگ ملتے ہیں جو سارا دن ہی سوتے رہتے ہیں، نمازیں قضا کر دیتے، بھائی روزہ رکھا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نماز بھی پڑھنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، اور انشاءاللہ عبادت بھی خوب کرنی، ثواب کمانا ہے۔ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا کا رمضان دعاؤں کے ساتھ، گر گڑا کر نمازوں کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، اور پھر ہم نے سنا کہ سخاوت کے ساتھ، تیز آندھی سے چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ میرے آقا سخاوت فرماتے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بھی ان اعمال کی نیت کر لینی ہے۔ تو پہلی نیت یہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، پوری تراویح پڑھیں گے، ارے ہر سجدے پر 1500 نیکیاں، جنت میں یاقوت کا گھر، جنت کا درخت۔ جو 8 رکعتیں پڑھ کے تراویح چھوڑ کے جاتے ہیں، سوچو کتنی نیکیاں چھوڑ گئے۔ 12 رکعتیں پڑھ کے نکل جاتے ہیں، ذرا سوچے کتنی نیکیاں چھوڑ گئے، کتنے جنت کے محل تم سے چلے گئے، کتنے خزانے چھوڑ دیے تم نے۔ 3 روزہ تراویح پڑھتا ہوں، کیوں؟ باقی دن تو پھر کاروبار کرنا ہے۔ اگر کوئی 3 روزہ 5 روزہ 7 روزہ ختم قرآن میں تراویح پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے اگر وہ صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، لیکن بقیہ دنوں کی تراویح معاف نہیں ہوئی ہے، وہ بھی پڑھنی ہے۔ روزانہ 20 تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، آخر رمضان تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب آتے سخاوت کی طرف۔ سبحان اللہ، اس مہینے میں خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں نا، پہلے تو یہ ذہن بنا لیں، یہ جو ہوتا ہے نا کہ یار اب خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، کیلکولیٹر تو یہی کہتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ 1 لاکھ روپے ہیں، 5000 دے دیے تو کیلکولیٹر تو بتائے گا 95,000 رہ گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ میرے آقا کیا فرماتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو یہ طے ہو گیا کہ بے شک دنیا کا حساب کچھ اور کہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں تو یہ مال ملٹی پلائی ہوگا، یہ بڑھے گا۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ اس کی مثالیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، جو حلال کماتا ہے، پوری زکوٰۃ دیتا ہے، اس سے پوچھو ہر سال اس کی زکوٰۃ بڑھتی چلی جاتی ہے۔